اس کا جواب اللہ تعالیٰ صلاۃ والسلام کے یعنی کہ قبلہ کو چھوڑ کر آپ نے بیت اللہ کو کیوں کعبہ بنایا، یہ بھی انہوں نے کس بیانی سے کام لیا، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا جو ہے کعبہ اور ان کا جو ہے قبلہ جو ہے یہ بیت اللہ تھا، تو اس کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت کر دی کہ اس دنیا کے اندر زمین کے اوپر سب سے پہلا بطور عبادت خانہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر بنا وہ بیت اللہ ہی تھا، اور تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے اس کا حج بھی کیا اور اس کا طواف بھی کیا۔ اس کا جواب ہو گیا۔ اب آج کی آیات کا شان نزول اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور شکوہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے توسط سے اہل کتاب کو خطاب کیا ہے، اور ان آیات کا شان اس میں دو یعنی کہ اس کے وہ ہیں جو آیات ہیں، اس میں پہلی جو دو آیات ہیں ان کے اندر اہل کتاب سے شکوہ ہے، اور دوسری جو دو آیات ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو تنبیہ کی ہے اور تعلیم دی اور ہدایت دی ہیں، کچھ ان کا بیان ہے۔ اس پہلی آیت کا شان نزول یہ ہے کہ مدینہ کے اندر دو بڑے قبائل تھے، اوس اور خزرج۔ ان دونوں کی زمانہ جاہلیت سے آپس میں ایک لڑائی چلی تھی، معمولی سی بات پر لڑائی شروع ہوئی اور پھر تقریباً 120 سال تک یہ لڑائی چلتی رہی اور جانبین سے اچھے خاصے لوگ مارے گئے۔ پھر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جب مکہ المکرمہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں قبائل کے قلوب کو ایمان کے نور سے منور کر دیا۔ ان کی آپس کی دشمنیاں، آپس کی عداوتیں، آپس کی جو ہے حسد بغض، وہ سارا اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت اور پیار اور الفت سے تبدیل کر دیا۔ اب یہ لوگ جو ہے ایک دوسرے کو بہت زیادہ چاہنے لگے۔ ایک مرتبہ یہ دونوں قبائل کے کچھ افراد جو ہے ایک جگہ میں جمع تھے اور آپس میں پیار اور محبت کی باتیں ہو رہی تھی، تو ایک یہودی تھا بدبخت، شماس بن قیس، یہ بڑا لعنتی آدمی تھا اور اسلام سے بہت زیادہ بغض تھا، اس کو مسلمانوں سے بڑا حسد رکھتا تھا۔ اس کا وہاں سے گزر ہوا، جب اس نے دیکھا کہ بھائی یہ تو آپس میں جو ہے بڑے پیار و محبت کی باتیں ہو رہی ہیں، الفت کی باتیں ہو رہی ہیں، تو شیطان نے اس کا دماغ خراب کر دیا۔ تو اس نے سوچا کہ ان کے درمیان کسی طرح یعنی وہی زمانہ جاہلیت کی دوبارہ جو چیزیں ہیں ان کو دوبارہ ابھارا جائے۔ تو اس نے ایک آدمی کو یا خود اس نے جا کر اس مجلس کے اندر جو ہے زمانہ جاہلیت کے جو ان کے آپس میں لڑائیاں ہوئی تھی اس کے متعلق کچھ اشعار پڑھے۔ اب جب اشعار پڑھے تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ قبائل یعنی کہ عرب لوگ تھے تو وہ اشعار کو زیادہ وہ کرتے تھے۔ وہ اشعار کے اندر یعنی ایک قبیلے کے یعنی کہ انہوں نے توصیف بیان کی، دوسرے کی مذمت بیان کی، تو وہ دونوں قبائل جو دوبارہ سے آمنے سامنے آ گئے اور اٹھ کر کھڑے ہو گئے، اور یہاں تک کہ وقت بھی متعین کر دیا اور جگہ بھی متعین کر دی کہ ہماری جنگ ہوگی اب۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو پتہ چلا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کرام کے ساتھ جو انصار میں سے یا مہاجرین میں تھے آپ کے ساتھ موجود تھے، آپ ان کو لے کر آئے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان لوگوں کو کہا کہ بھائی ابھی میں تمہارے اندر موجود ہوں، یہ تو بہت ہی افسوس کا مقام ہے، افسوس کی بات ہے کہ میں ابھی تمہارے اندر خدا کا پیغمبر موجود ہوں اور تمہارے اندر وہی پرانی عصبیت دوبارہ سے یعنی جاگ اٹھی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سخت ڈانٹا اور تنبیہ فرمائی۔ اس کے بعد انہوں نے فوراً رجوع کیا اور توبہ کی اور آپس میں ایک دوسرے کے گلے لگے اور پھر دوبارہ سے اسی حالت میں یعنی کہ پیار و محبت سے رہنے لگے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ یہود و نصارہ کی جو سازشیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہمیشہ ناکام کیا ہے، لیکن جب تک ایمان والے جو اپنی ایمان پر قائم رہے ہیں اور ان کا جو دو چیزوں کے ساتھ تعلق مضبوط رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود و نصارہ کی سازشوں کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیا۔ اب وہ دو تعلق کون سے ہیں اور ان دو تعلق سے پھر تیسرا تعلق خود بخود مضبوط ہو جاتا ہے۔ وہ دو تعلق یہ ہیں کہ ایک تعلق بالقرآن، امت کا تعلق بالقرآن نہ ٹوٹے، امت کا تعلق یعنی قرآن کے ساتھ جمع رہے، جڑا رہے، اور دوسرا امت کا تعلق اپنے رسول کے ساتھ مضبوط رہے۔ یہ دو تعلق ایسے ہیں کہ جن کو یہود و نصارہ نے مٹانے کی بہت کوششیں کی اور اس کے لیے انہوں نے بڑے بڑے یعنی کہ کوششیں کی اور بڑی بڑی تدبیریں کی، بڑی بڑی چلاکی کا مظاہرہ کیا اور بڑے بڑے یعنی کام کیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تمام سازشوں کو ناکام کیا۔ جزوی طور پر یہ ضرور کامیاب ہوئے ہیں کہ جزوی طور پر انہوں نے بہت سارے کام کیے، لیکن مجموعی طور پر یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو کامیاب نہیں ہونے دیا۔ اب ماضی قریب کے اندر اگر آپ دیکھیں تو مصر سے یہود نے جو ہے بدبختوں نے قرآن کریم کا چھاپا تھا اور اس کے اندر جو ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اس آیت کے اندر جو لفظ غیر ہے اس کو نکال دیا تھا
یعنی اسلام کو یعنی کہ اس طرح پیش کرنے کی کوشش کی انہوں نے۔ اور پھر جو ہے جنرل ناصر تھا، اس نے جب اس چیز کو محسوس کیا تو اس نے علماء کی ایک بہت بڑی کمیٹی بنائی اور اس کے تحت دوبارہ قرآن کی چھپائی کا کام شروع ہوا اور اس کے اوپر پابندی لگائی، اور پھر باقاعدہ ایک اپنا ریڈیو اسٹیشن انہوں نے قائم کیا، اس کے ذریعے جو ہے قرآن کی تعلیم لوگوں تک پہنچائے گی۔ جن لوگوں کے پاس یعنی کسی قسم کا قرآن پہنچ چکے تھے تحریف شدہ، تو ان کو دوبارہ یعنی کہ تنبیہ کی گئی کہ بھئی اس قسم کا قرآن نہ خریدا جائے جب تک تصدیق نہ ہو اس کے اوپر، اور علماء کے جو ہے اس کے اوپر یعنی تصدیق شدہ نہ ہو تو اس کو نہ خریدا جائے۔ تو اس قسم کی سازشیں ہر دور میں یہود و نصارہ کرتے رہے اور اب بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آج اگر آپ دیکھیں تو امت کے اندر سے جو تعلق بالقرآن تقریباً یعنی کہ ختم کر چکے ہیں وہ۔ اب امت کا تعلق قرآن کے ساتھ کیا ہے، ٹھیک ہے نا، انتہائی معذرت کے ساتھ، ٹھیک ہے، ناراض نہ ہوں، اب ہمارے اندر یہاں الحمدللہ جتنا یہ مجمع بیٹھا ہوا ہے اس میں سے کتنے افراد ہیں جنہوں نے آج یعنی صبح سے لے کے ابھی جو شام ہو رہی ہے اس میں جو ہے قرآن کا ایک سپارہ تلاوت کیا ہو؟ صرف تلاوت کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، 1 یا 2 افراد ہوں گے زیادہ سے زیادہ، ٹھیک ہے نا جی۔ اور باقی قرآن کی یعنی کہ اس ایک پارے کی یعنی تفسیر بھی دیکھی ہو، اس کے معنی اور مفہوم کو بھی سمجھا ہو، کوئی بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارا تعلق بالقرآن ہے۔ اب جب تعلق بالقرآن کمزور ہوا تو تعلق بالرسول خود بخود ہمارا کمزور ہو گیا، اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو امت کا تعلق تھا وہ خود بخود کمزور ہونا شروع کر دیا۔ اب وہ بھی یہود و نصارہ کی ایک چال کے ذریعے ہوا، وہ یہ ہوا کہ یہود و نصارہ نے جو ہے نوجوانوں کے اندر ایسا زہر پھیلایا کہ آج کا نوجوان بجائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا آئیڈیل بنانے کے، ابو بکر کو اپنا آئیڈیل بنانے کے، حضرت علی کو اپنا آئیڈیل بنانے کے، حسنین کریمین کو اپنا آئیڈیل بنانے کے، وہ یہود و نصارہ کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے۔ اگر ان کی ہیئر کٹنگ دیکھیں تو یہود و نصارہ کی طرح، اگر ان کے ملبوسات دیکھیں یہود و نصارہ کی طرح، مشروبات دیکھیں یہود و نصارہ کی طرح، تو یہ ساری چیزیں جو ہے آج امت کے نوجوانوں کے اندر انہوں نے جو ہے ڈال دی ہیں، اور امت کا نوجوان اس کو فخر یعنی محسوس کرتا ہے۔ جب یہ وہ کام کرتا ہے تو وہ فخر محسوس کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نائی کے پاس جاتا ہے اور بیٹھتا ہے کہ جی میری یعنی کہ شیف جو ہے اس طرح بنانی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ڈیزائن بنانے ہیں، اور اس پر وہ فخر کرتا ہے۔ تو یہ انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ جو امت اپنے نبی کی سنت کے ساتھ یہ حرکت کرے تو پھر اس امت کا تعلق اپنے نبی کے ساتھ کیا ہوگا۔ لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ اس مالک کا کرم اور احسان ہے کہ وہ جو ایمان کی چنگاری ہمارے دلوں کے اندر آج جو ہے گناہوں کے جو خاک کے نیچے دب چکی ہے، لیکن الحمدللہ ایمان ایمان ہوتا ہے۔ جب کبھی بھی اس کو یعنی کہ تھوڑا اوپر سے وہ گرد و غبار ہٹتی ہے تو وہ ایمان پھر جو ہے اپنا یعنی مظاہرہ کرتا ہے، اور پھر اگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی ہوتی ہے تو وہی مسلمان جو شرابی کبابی ہوتا ہے، جو بظاہر یعنی کہ یوں لگتا ہے کہ بھائی یہ تو اسلام سے دور چلا گیا، لیکن وہی اس مسلمان اٹھ کے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس کو اپنے نبی کی دفاع کے لیے کھڑا کر دیتا ہے۔ تو یہ اسلام کی شان ہے، یہ ایمان کی شان ہے۔ تو اس طرح کئی واقعات ہوئے ہیں کہ ایک شاعر تھے، بہت بڑے شاعر تھے، لاہور کے اندر سیمینار تھا، تو اس کے اندر جو ہے وہ انہوں سے جو ہے طلباء نے جو آگے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے تھے تو ان میں سے کچھ قادیانی وغیرہ اسٹوڈنٹ بھی تھے اور غیر مسلم طلباء بھی تھے، تو انہوں نے نبی کریم، وہ نشے کے اندر تھے، نشے میں دھت تھے، شراب پیتے تھے اور شراب کے نشے میں دھت تھے، تو انہوں نے اس وقت فرمائش کی کہ آپ اللہ کے نبی کے متعلق کچھ کہیں۔ تو اس نے انتہائی افسوس کا اظہار کیا، اس نے کہا کہ بدبختو، میرے پاس صرف آخری ایک ہی چیز تو رہی تھی، باقی میرے پاس تو کوئی عمل ہی نہیں رہے، اور تم مجھ سے اس کو بھی چھیننا چاہتے ہو۔ میرے پاس تو صرف اللہ کے نبی کی ذات ہی رہی تھی، اب تم چاہتے ہو کہ میں نشے کی حالت میں اللہ کے نبی کی گستاخی کر دوں اور ایمان سے چلا جاؤں۔ کہا ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کو نشے کی حالت میں اس سے حق بات کھلوا دی، اس نے کہا ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ تو یہ تعلق مع الرسول جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کا قائم و دائم رکھے۔ یہود و نصارہ کی یہ سازشیں ہمیشہ سے چلی آ رہی اور ہمیشہ رہیں گی، یہ یاد رکھیں۔ قرآن میں بھی یہ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح طور پر کہا ہے کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ یہ یہود و نصارہ تم سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کے دین کی تابعداری نہ کر لو، یعنی یہودیت یا نصرانیت کو قبول نہ کر لو۔ اب یہ ہمارا تعلق جو ہے ان دونوں چیزوں کے ساتھ مضبوط کیسے رہے؟ تو خود اللہ کے پاک پیغمبر نے آخری خطبے کے اندر حجۃ الوداع کے اندر اللہ کے نبی نے یہ واضح طور پر اعلان کر دیا کہ انی قد ترکت فیکم کتاب اللہ ان اعتصمتم فلن تضلوا بعدا۔ میں تمہارے پاس جو ہے اللہ کی کتاب چھوڑ کر جا رہا ہوں، تم جب تک اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تمہیں کوئی بھی گمراہ نہیں کر سکے گا۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کتاب اللہ حبل اللہ الممدود من السماء الى الارض، کہ یہ جو کتاب ہے اللہ کی قرآن، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کی رسی ہے، اللہ تبارک و تعالی آسمان سے زمین تک دراز کیا ہوا ہے، اور ایک سرا اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اپنے دست قدرت میں رکھا ہے اور دوسرا سرا اللہ کریم نے ہمارے ہاتھ میں دیا ہوا ہے۔
تو آج اگر ہم اس کو اپنے مضبوطی سے پکڑیں گے تو ہمارا تعلق مال قرآن بھی مضبوط رہے گا، تعلق مع اللہ بھی مضبوط رہے گا، اور تعلق مع رسول بھی مضبوط رہے گا۔ لیکن آج اس کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ضعف آ رہا ہے، کمزوری آ رہی ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اہل کتاب سے بطور شکوہ کے خطاب کیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے توسط سے کیا، خود اللہ تعالیٰ نے خطاب نہیں کیا۔ آگے ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ نے براہ راست خطاب کیا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو فرمایا کہ قل، اے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یا اہل الکتاب، کہہ دیجئے اہل کتاب سے، خطاب کیجئے آپ اہل کتاب سے، اور انہیں سمجھائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنا چاہ رہے ہیں تم سے کہ لم تکفرون بآیات اللہ، بدبختو تم اللہ کی آیات کا انکار کیوں کرتے ہو؟ اللہ کی آیات سے مراد جو ہے اللہ کے احکامات، توحید، رسالت اور معجزات جتنے بھی انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے دیے، اور اس طرح جتنے بھی دلائل واضحہ ان کے پاس آئے، ان کا انکار تم کیوں کرتے ہو؟ واللہ شہید علی ما تعملون، اور یہ بات یاد رکھو کہ اللہ اس بات پر گواہ ہے جو تم کر رہے ہو، جو عمل تم کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ گواہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ شہید اور شہداء، یہ یعنی کہ جمع اس کی شہداء ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے گواہ۔ اب یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کے بارے میں کہے کہ میں تمہارا گواہ ہوں، اللہ کے سامنے وہ عمل ہو رہا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہاں چھپے گا بندہ؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش اگرچہ ہم کر رہے ہیں، لیکن اللہ کو دھوکہ ہم دے نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارا کوئی عمل چھپا ہوا نہیں۔ تو اہل کتاب کو بھی اللہ نے کہا کہ تم جو کچھ بھی کر رہے ہو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں ہے، اور اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ اگر تم نے سیدھے راستے پہ آنے کی کوشش نہ کی اور سیدھے راستے پہ نہ آئے تو ان ربک لشدید العقاب، پھر یاد رکھنا کہ تمہارے رب کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں، یہ اللہ کی کرم نوازی ہے، اللہ کی کریمی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں، لیکن جب پکڑتے ہیں تو نسلیں یاد رکھتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے نیست و نابود کیا۔ پرانی قوموں کو آپ دیکھ لیں، سابقہ امتوں کے اندر جنہوں نے نافرمانی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عبرت کا نمونہ بنا دیا، عبرت کا نشان بنا دیا۔ ان کے واقعات قرآن و حدیث کے اندر موجود ہیں کہ کیسی کیسی زوراور قومیں تھیں، بڑی بڑی قومیں تھیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب جب نافرمانی کی، آیات جو اللہ کی آیات کا انکار کیا، پیغمبروں کا انکار کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قل، اے میرے پیغمبر آپ اہل کتاب سے یہ کہہ دیں کہ لم تصدون عن سبیل اللہ، بدبختوں پہلے اہل کتاب ہونے کے ناطے چاہیے تمہیں یہ تھا کہ تم نبی آخر الزمان پر ایمان لاتے اور دین اسلام کو قبول کرتے، نہ تو تم نے نبی پر ایمان لایا، نہ دین اسلام کو قبول کیا، نہ قرآن کو قبول کیا۔ بجائے اس کے کہ تم قبول کرتے، تم الٹے جو ہے اس کے راستے کے اندر رکاوٹ بن رہے ہو۔ لم تصدون عن سبیل اللہ، تم کیوں اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنا چاہتے ہو؟ من آمن، جو ایمان لا چکے ہیں، تبغونہا عوجا، اور تم اس کے اندر کجروی اور اس کے اندر نقص اور جو ہے عیب تلاش کرتے ہو، تاکہ مسلمانوں کو جو ہے جو نئے مسلمان ہیں یا سادہ لوگ مسلمان ہیں ان کے اندر شک و شبہات کو پیدا کر دو، اور اسلام کے متعلق ان کے ذہنوں کے اندر جو ہے شک و شبہات پیدا کر دو۔ تو یہ ایسا تم کیوں کرتے ہو؟ فرمایا کہ وَأَنْتُمْ شُهَدَاء، اور بدبختو تم خود بھی گواہ ہو، ٹھیک ہے، وَأَنْتُمْ شُهَدَاء، تم خود بھی گواہ ہو۔ امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں اہل کتاب سے اللہ نے فرمایا کہ تم خود گواہ ہو، حالانکہ اہل کتاب کی گواہی مسلمان کے حق میں قابل قبول نہیں ہے۔ اور قرآن کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گواہی کا ایک معیار بتایا وہ یہ ہے کہ دو مسلمان مرد ہوں وہ گواہی دیں، اگر دو مسلمان مرد نہیں تو ایک مرد اور دو عورتیں ہوں گی وہ گواہی دیں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے معیار۔ اور یہاں اہل کتاب کے بارے میں کہا کہ یہ گواہ ہیں، تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وَأَنْتُمْ شُهَدَاء کا معنی یہ ہے کہ وَأَنْتُمْ عَالِمِین، تم جانتے ہو، تم علم والے ہو، تمہیں سمجھ ہے، پھر بھی بدبختو یہ کام کر رہے ہو۔ اور دوسرا اس کا معنی وَأَنْتُمْ شُهَدَاء کا معنی وَأَنْتُمْ عُقَلَاء، اللہ نے تمہیں سمجھ بوجھ دی ہے، تمہاری عقل ہے، فہم ہے، تم سب کچھ یہ جاننے کے باوجود بدبختو اللہ کے راستے میں رکاوٹ کا ذریعہ کیوں بن رہے ہو؟ اور یہ بات یاد رکھو کہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ بے خبر نہیں ہے جو کام تم کر رہے ہو، جو شرارتیں تم کر رہے ہو نا، اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شرارتوں سے ایمان والوں کو متنبہ فرمایا اور ان کو تعلیم دی، ہدایت دی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں جب یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ آئے نا، یہ قرآن کی آیت آئے تو فوراً متوجہ ہو جایا کرو، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کسی کام کا حکم دے رہے ہوتے ہیں یا کسی کام سے روک رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے خصوصی براہ راست ایمان والوں کو خطاب کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، تم اطاعت نہ کرو ایک گروہ کی اہل کتاب میں سے، اگر تم نے اطاعت کی اس کا نتیجہ اور انجام یہ ہوگا
کہ یردوکم بعد ایمانکم کافرین، یہ تمہیں پھیر دیں گے ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف۔ اور ان کی سازش ہمیشہ یہی رہی ہے، ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ ایمان والوں کے دل کے اندر شک و شبہات پیدا کر کے ان کو یعنی کہ دوبارہ مرتد کر دیا جائے اور ان کو ایمان سے پھیر دیا جائے۔ انہوں نے یہ کوشش ہمیشہ کی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ایمان والوں کو جو متنبع فرمایا۔ اب یہاں تطیعوا کا لفظ جو ہے یہ دونوں چیزوں کے لیے آتا ہے۔ اعتقاد میں آپ نے اگر ان کی اطاعت کی تو ان کے عقائد کفریہ ہیں، آپ نے ان کے عقائد کفریہ کے اندر ان کی اطاعت کی۔ اگر اعمال کے اندر آپ نے ان کی اطاعت کی تو اعمال کے اندر بھی آپ نے کفریہ یعنی کافروں والے اعمال کیے تو یہ بھی صحیح نہیں ہے، چاہے وہ اعتقاد کے اعتبار سے ہو، اعمال کے اعتبار سے، یہ دونوں چیزیں صحیح نہیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہیں ایمان سے پھیرنے کی بھرپور کوشش کریں گے اور کرتے رہیں گے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور اے ایمان والو وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، تم کیسے کفر کرو گے، حالانکہ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ، تمہارے اوپر جو ہے اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، تمہارے سامنے اللہ کا قرآن نازل ہوتا ہے اور تمہارے سامنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان قرآن کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور ان کی تشریحات کرتے ہیں۔ اور دوسری وَفِيكُمْ رَسُولُ، اور نبی تمہارے اندر موجود ہے، بھی نبی تمہارے اندر موجود ہے۔ اگر یہ خطاب صحابہ کرام سے ہے تو مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بنفس نفیس تمہارے اندر موجود ہیں، اور پھر بھی اگر تم ایمان سے پھرو گے تو انتہائی افسوس، انتہائی بدبختی کا مقام ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں تنبیہ کر دی کہ اپنے ایمان پر مضبوط رہنے، تمہارے اوپر خدا کی قرآن کی آیتیں بھی تلاوت کی جاتی ہیں، پیغمبر بھی تمہارے سامنے موجود ہے، تو اس کے اوپر مضبوط رہنے۔ اگر اس سے مراد عام مسلمان لیے جائے، یعنی اس خطاب کو عام سمجھا جائے، تو پھر علماء نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وَفِيكُمْ رَسُولُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول تمہارے اندر موجود ہے، یعنی نبی کی سنت، نبی کی تعلیمات، نبی کے فرامین الحمدللہ قیامت تک رہیں گے اور موجود رہیں گے، تو یہ مسلمانوں کی رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انی قد ترکت فیکم کتاب اللہ و سنتی، کہ میں تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری اپنی سنت۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے یہ ہمارے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے، ہدایت کا ذریعہ ہے۔ فرمایا کہ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، جس شخص نے اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لیا، فقد ہدیہ، تحقیق اس کو ہدایت کی گئی، الی صراط مستقیم، سیدھی راہ کی۔ اب اللہ کو مضبوطی سے پکڑنا کیا ہے؟ اللہ کو مضبوطی سے پکڑنا یہ ہے کہ اللہ کے دین کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے، اور اللہ کا پکڑنا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات ہمیں دیے ہیں ہم ان کے اوپر سختی سے عمل کریں اور ان کے اوپر پابندی کریں، اور کتاب اللہ کو ہم مضبوطی سے پکڑ لیں۔ یہ کتاب اللہ جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، جسے قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کریں گے۔ اللہ کو ہماری مدد کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت ہے؟ اللہ تو احکم الحاکمین، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے۔ تو اللہ فرمانا یہ چاہ رہے ہیں کہ ایمان والو تم میرے دین کی مدد کرو گے، میرے پیغمبر کی مدد کرو گے اور میرے احکامات کی مدد کرو گے، ان پر عمل کرو گے تو اللہ تمہاری ہر قدم پہ مدد فرمائیں گے اور تمہاری نصرت ہوگی۔ تو یہاں مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات ہمیں دیے ہیں ان کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہو، ہم ان کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ نماز کا ہمیں حکم ہوا تو ہم نماز کو مضبوطی سے پکڑیں، روزے کا ہمیں حکم ہوا تو روزے کو مضبوطی سے پکڑیں، حج کا حکم ہوا تو حج کو مضبوطی سے پکڑیں۔ ان احکامات کو مضبوطی سے پکڑنا گویا اللہ کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، اور جس نے اللہ کا دامن رحمت پکڑ لیا تو وہ سیدھا جنت میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بہت بڑا شخص گزرا تھا، افلاطون اس کا نام تھا۔ تو اس نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کہ اے کلیم اللہ، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اگر آپ مجھے جواب دیں تو میں آپ کی نبوت پہ ایمان لے آؤں گا۔ تو کہا کہ پوچھو کیا ہے؟ کہا کہ یہ بتائیے اگر میں اور آپ نشانے پر ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں تیر ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تیر سے ماریں تو بچنے کی کیا صورت ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا بہت ہی آسان سا مسئلہ بھائی، اس میں ہم اللہ کے دامن رحمت میں جا کر چھپ جائیں، ٹھیک ہے، اللہ کے دامن رحمت میں چھپ جائیں گے، تیر سے بچ جائیں گے۔ تو اس نے فوراً ایمان لایا، کہا کہ آپ واقعی اللہ کے نبی میں ایمان لاتا ہوں۔ تو بہرحال یہ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنا تعلق نصیب فرما دے، اور تعلق مع القرآن اور تعلق مع الرسول اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا مضبوط کر دے، اور اللہ کریم ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔